بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ سارا دن آپ کو پتا ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے نا وہ الیکشنوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ کاروائی چلتی رہی، اور جیسے ہی صبح دوبارہ آئے تو بینچ پھر ٹوٹا تڑاکا کر کے کل رات کو لیٹ نائٹ جو ہے نا یہ خبریں سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو گئی تھی کہ صبح جو ہے نا پھر ایک کاروائی اسی طرح کی ڈالی جائے گی، جیسے 5 میں سے ایک جج نے چھوڑا بینچ، آج جو ہے نا اس طرح کی کاروائی متوقع تھی تو وہی ہوا جی دوبارہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا تین ججز کا بینچ بنا، تشکیل دیا دوبارہ چیف جسٹس صاحب نے، اور دوبارہ جو ہے نا کاروائی شروع کی۔ جو آج چیف جسٹس صاحب نے بیہیو کیا ہے، جو انہوں نے آرگومنٹ دیے وہ تو ابھی آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن آج ہم کہیں گے کہ جس طرح جوڈیشری میں کسی چیف جسٹس کو ہونا چاہیے، آج کا بیہیویئر اس کیس کو لے کے بالکل عمر عطا بندیال صاحب کا ویسے ہے، جس کو ہم کہیں گے، ہم اپنی زبان میں کہیں گے کہ وہ ارطغرل کا کردار ادا کر رہے ہیں جی پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس کے اندر۔ تو چیف جسٹس ارطغرل غازی صاحب نے آج پھٹے اٹھا کے رکھے جی، ایسا زناٹے دار جو ہے نا وہ قانونی چپیڑ ماری آج، سارا جتنا چل رہا تھا ایک بیانیہ بنا کے چل رہے تھے وہ آج چیف جسٹس صاحب نے رکھ کے ان کا گول کر کے منہ پہ مارا۔ اس کے حوالے سے جی کچھ چیزیں ایسی کہ ججز کو انہوں نے سب سے پہلے تو جو ہے نا انہوں نے ایک سب سے بہترین جو چیز کی، انہوں نے ججز کی سائیڈ اپنی سائیڈ بنا کے انہوں نے ان کو سپورٹ کیا کہ سارے ججز میرے ہیں، اگر کسی ایک کے خلاف بات کریں گے تو میں راستے میں آؤں گا، وہ میری ذمہ داری ہے ایز اے ٹیم، ایز اے کیپٹن انہوں نے بتایا کہ ججز میری ٹیم ہے۔ حالانکہ آپ کو بھی پتا، ہمیں بھی پتا جو کچھ چل رہا ہے، لیکن ایک نفسیاتی طور پہ انہوں نے بہترین قسم کی بات کی کہ کچھ جو جسے کہتے ہیں نا کہ ہم جان کے اب اس میں جانا وہ بندر کی دم کر رہے ہیں، جانور آپ کو پتا کون سا ہوتا ہے، جو اس دم کی طرح ٹیڑھے ہیں نا وہ تو ہیں 2 4 3 جو بھی ہیں، باقی انہوں نے جو ہے نا جو اچھے لوگ ہیں جو صرف آگے چل کے بھی اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے، جو کچھ گھبرائے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بھی انہوں نے ساتھ چیف جسٹس صاحب نے لے کے چلے۔ پھر بینچ کیوں نہیں بنا رہے، 3 کا نہیں ہونا چاہیے، 5 کا، سارے آج جواب انہوں نے منہ پہ دے کے مارے کہ نہیں بنانا، میری سواب دیتا۔ پھر ایک سرکولر انہوں نے ایشو کر دیا، جو ایک پراپوگنڈا وہ چل رہا تھا جی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جی یہ ججمنٹ دے دی وہ دے دی، وہ بھی آج انہوں نے اٹھا کے مارا کہ انٹرنل اور معاملہ اور میری پاور ہے کہ میں جو مرضی اس کو کروں، اور وہ پیورلی چیف جسٹس صاحب کی سواب دید ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا ان چیزوں کو آج انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے کلیئرلی ایڈریس کیا، جو اتنے دن سے وہ شرافت سے گزار رہے تھے، آج لا کے انہوں نے ان کی توبہ کرا دی ہے، جسے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس صاحب نے آج اپنے رویے سے ایسے بیان کیا کہ میں شریف کی ہوا تسی سارے بدماش ہو گئے، تو وہ چیف جسٹس صاحب نے آج اپنا قانونی رنگ دکھایا۔ اس چیز کے حوالے سے انہوں نے ساتھ ایک چیز بہت اچھی جذباتی بھی ہوئے، وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو تھے اٹارنی جنرل تھے وہ بار بار جو ہے نا سوالات ادھر ادھر کے جب کرنے لگے تھے تو انہوں نے بڑا کلیئرلی پوچھا، ہم اس ویڈیو سے آپ کو بار بار اس چینل سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی مسئلہ نگران حکومت کا اور پی ٹی آئی کا ہوتا ہے تو یہ وفاق کیوں بیچ میں آتا ہے؟ اسی طرح آج انہوں نے پوچھا کہ جی کیس جو ہے وہ پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کا، آپ امب لینے آئے ہیں، مطلب انہوں نے ان سے ایسے پوچھا کہ آپ بیچ میں جڑانا وہ احمد خواجہ کا گواہ جو ہے نا ڈڈو وہ آپ کیوں بنتے پھر رہے ہیں، آپ اپنا بتائیں فنڈز وغیرہ کا۔ وہ سارے سوال جواب ہوئے، فل بینچ کے انہوں نے جواب دے دیا کہ بھئی ہماری سواب دید ہے، پھر ہمارے انٹرنل چیزیں انہوں نے وہ بتایا، ان کے مختصر آپ کو بتا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو لیتے ہوئے انہوں نے یہ چیز بولی کہ جو 11:30 بجے پیر تک کا ملتوی کیا، جان کے انہوں نے 2 دن بیچ میں ڈھائی دے دیے ہیں کہ جو انتظامات کرنے ہیں 3 دن کے اپروکسیمیٹلی انہوں نے ٹائم دیا کہ جو انتظامات کرنے ہیں آپس میں مل بیٹھ کے کر لو، نہیں تو پھر ہم خوشخبری سنائیں گے۔ خوشخبری انہوں نے انٹینشنلی جو ہے نا وہ ساری چیزیں بتائی۔ پھر بینچ میں جو ہے نا انہوں نے کیوں کسی کو رکھا، کیسے رکھا، وہ ساری انہوں نے ڈیٹیل بتائی کہ ہم نے جو ہے نا کیا ہماری سوچ کیا تھی۔ اتنا کمپلیکیٹڈ کیس جو ان لوگوں نے بنایا ہوا تھا بڑا سمپلیفائی کر کے انہوں نے کلیئر کر دیا۔ ایک زیرک جو چیف جسٹس ہوتے ہیں آج انہوں نے اس چیز کا ثبوت دیا، حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی انہوں نے جو ہے نا ڈیفینڈ کیا، حالانکہ جتنا کہ وہ چوڑ ماری ہے انہوں نے ان کو تو قتل کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ڈیفینڈ کیا۔ خیر کیونکہ ادارے پورے کو لے کے چلنا ہوتا ہے، وہی تفریق بچانی ہے، وہی انہوں نے بچائی۔ اب ایک تو یہ چیز ہو گئی جی، پھر انہوں نے جو ہے ایک آپ دیکھیں کہ یہ سارا دن سے چل رہا تھا جو ہے نا پی ڈی ایم کے لوگ آ رہے تھے، ایسے کر دیں گے بینچ، ایسے بن جائیں گے ویسے بن جائیں گے، سارا انہوں نے جب 3 رکنی بینچ بنا ایسے جھاگ کی طرح بیٹھے جیسے بیٹھنے کا حق ہوتا ہے۔ پھر ایک سائڈ ہم آپ کو بار بار کہہ رہے تھے، بیان چل رہے تھے جی بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، ہم تو تیار ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب نیوٹرلائز کرنے لگے ہوئے تھے ماحول کو۔ اس حوالے سے اب آپ ان کی باڈی لینگویجز دیکھیں جو اس کے بعد انہوں نے بیانات وغیرہ دیے ہیں، خواجہ آصف نے دیا، رانا ثناء اللہ نے دیا۔ رانا ثناء اللہ کا جو ہے نا سب سے جو ہے وہ مزیدار سٹیٹمنٹس وغیرہ رہی ہیں۔ آپ کو یہ بھی دیکھیں، یہ جو نئی کاروائی ڈالنی ہوتی ہے اس سے پہلے ایک پوائنٹ چھوڑتے ہیں مارکیٹ میں، وہ بار بار پہلے ڈسکس ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے نا 4-3 کا کیس کو لے کے چلے، اب یہ پوائنٹ دوبارہ وہ ریز کر رہے ہیں کہ اسمبلی جو ہے نا یہ دیکھیں ٹوٹی بھی ہے کہ نہیں، اس کو دوبارہ واپس لے جائیں جی، سارا وہ ختم کر کے کیس کو اسمبلی جو ہے نا وہ دوبارہ سے بنا دیں، بحال کر دیں۔ اب اس میں ان کا بیسک مقصد کیا ہے؟ بحالی کی طرف جان ہونی نہیں ہے، لیکن ان کا مقصد کیا ہے
کہ یہ جو 2-2.5 مہینے گزر گئے ہیں جی, الیکشن نہ ہو, دوبارہ اسمبلیاں جو ہے نا دوبارہ بن جائیں, پھر اگر بے شک اگلے دن توڑتے ہیں تو پھر 90 دن مل جائیں گے, تو وہی اکتوبر تک لے کے جانے کے لیے, تو اتنا روٹی کو چوچی کوئی نہیں کہتا. تو یہ اب ان کے حالات ہیں, یہ اب بیٹھنا شروع ہے, اب یہ جائیں گے اپریل میں مذاکرات کی طرف. آپ چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں. خان صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ ان معاملات میں ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, وہ بھی اپنی ایک ٹیم بنا کے قانونی جو ہے نا وہ بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور وہ کریں گے بھی شاید کہیں نہ کہیں, اور بیک اینڈ پہ چل بھی رہے ہیں. واضح طور پہ جو ہے نا وہ آتی ہے تو وہ اس کے فرنٹ پہ آتی ہے ساری چیزیں, تو وہ پتہ چلے گا بعد میں. پھر اس کے بعد جو ہے جی کہ آپ دیکھیں گے کہ پیر کو, کیونکہ انہوں نے بلایا ہوا سیکرٹری دفاع کو بھی اور سیکرٹری جو ہے نا وہ فائنانس کو بھی. اب آپ دیکھیں, اور آج کچھ سوالات ایسے ہوئے بھی ہیں, آپ کو یہی ججز ایسے لگیں گے کہ کوئی بہت زیادہ تجربہ کار جو ہے نا, فائنانس منسٹری بھی دیکھی اور ڈیفنس کی منسٹری بھی دیکھی ہے انہوں نے کہا بھی کہ ہم آپ کو خرچہ نکال کے دیں گے, خرچہ کرنا کہاں سے الیکشنوں کے لیے. تو یہ ساری چیزیں بڑی کمپلیکیٹڈ ان کے لیے ہونے جا رہی ہیں. بات وہی, الیکشن تو ہوں گے. بہت ساری اوورسیز پاکستانی بھی, اور پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کا ایک یہ ذہن بن گیا کہ شاید یہ الیکشن نہیں کروائیں گے, یہ کوئی نیا کام جو ہے نا وہ کھول دیں گے اگلے پیر کو. کوشش ضرور کریں گے, لیکن یہی ہے کہ ہم آپ کو بار بار بول رہے ہیں اس چینل سے, ٹھنڈ رکھیں, الیکشن ہونے ہیں. اپریل کی جگہ شاید 10-15 دن, 20 دن, 25 دن آگے چلے جائیں. ہو سکتا ہے یہ کے پی کے الیکشنوں کے ساتھ چلے جائیں, لیکن الیکشن ہونے ہیں. ہم آپ کو اس چینل سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جان کے پنگے سارے, اور یہ کیسی اس لیے بینچ بار بار توڑنے کا, نفسیاتی طور پہ توڑنے کی انہوں نے کوشش کیا, وہ جو تغرل صاحب ہیں وہ نہیں ٹوٹے ان سے. تو اب یہ کوشش کریں گے کہ میکسیمم لیٹ کر کے اس کو وہاں پہ جا کے مئی میں الیکشن کروائے جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ ججز کے لیے یا باقی بھی لوگوں کے لیے کہ بھائی آپ کسی کو کیا ڈرا سکتے ہو. آپ ایک کامن چیز ہے نا, اس کی اولاد کو لے کے, اس کی عزت کو لے کے, اس کی ورکنگ کو لے کے. اگر آپ نے اولاد اور عزت کا ڈر اپنے سے اتار لیا, ورکنگ والی سائڈ پہ آ کے دیکھیں, استعفیٰ دے دیں, ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے. ان کے پاس رہ کتنے گئے ہیں ٹائم, 6 مہینے ان کے پاس رہ گئے عمر عطا بندیال صاحب کے لیے. تو وہ 6 مہینے کے لیے آپ نے تو ان کو اور چوکس کر دیا کہ 6 مہینے رہ گئے, عزت بنا کے نکل جاؤ. وہ اڑ گئے جی, انہوں نے, ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ فیصلہ آنا ہے ان کا, اور بڑا تگڑا فیصلہ آنا ہے. اس میں اب وہ جو ہے نا وہ باؤنڈ کریں گے, اور پھر اس کو امپلیمنٹ کروانے کی جہاں چیز ہے وہ وہاں بھی کرائے گی, وہ وکلا بھی کروائیں گے. اور بڑی اب جب کیونکہ یہ بیٹھیں گے مذاکرات کی, ایک دفعہ ڈیٹ دے دیں گے, مزید ان کو جو ہے نا یہ ان کی ویک ہو جائے گا, الیکشن نہ کروانے کا جو بیانی ہے نا یہ مزید ویک ہو جائے گا. تو یہ چیزیں لے کے جی اگر ایک دفعہ یہ فیصلہ آ گیا, اس میں 2 چیزیں اور ہوں گی. ایک تو جو کتے کی دمیں, اب سیدھا ہی آ جاتے ہیں, کتے کی جو دمیں ہیں نا یہ ٹیڑھی ہیں. یہ 2-4 قسم کے جو جج ہیں جو پلانٹڈ ہیں, ان کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جیسے ہی چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں گی, جو بیچارے ڈر کی وجہ سے یہ بینچ توڑنا یا پیچھے رہنا یا نہ آنا نا, وہ بھی ان کو طاقت ملے گی ان کو فیصلہ کرنے کی, اور نامعلوم افراد کے خلاف کھڑے ہونے کی ان کو ایک پاور دیں گے عطا بندیال صاحب اور عوام اور پی ٹی آئی. یہ چیزیں بڑی پازیٹیو ہو رہی ہیں. اللہ پاک کا بہت احسان ہے پاکستان پہ کہ ہم ہر سسٹم میں ایک دفعہ مسئلہ دلنے کے بعد تگڑے ہوتے جا رہے ہیں. اب آئیں جی, جو قومی اسمبلی کا جو بل ہے جو پاس ہوا وہ صدر صاحب کو چلا گیا. صدر صاحب کے پاس اختلاف لگا کے واپس بھیج کے, اور اس کو دوبارہ جو ہے نا منگانے کا ایک رائٹ ہے. دوسرا ان کے پاس 15 دن سے 25 دن تک کا لمٹ ہے کہ وہ اس چیزوں میں لا کے اس کو جو ہے پاس کریں یا اس کو ریجیکٹ کر دیں. اگر وہ پاس نہیں کرتے تو آٹومیٹیکلی وہ جو ہے نا اوکے کنسیڈر ہوگا, اپروو کنسیڈر ہوگا. اس چیز کو لے کے بھی ایک چیز ساتھ آپ کو یاد کرواتے چاہیں, چیف جسٹس صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس میں برداشت کر رہے ہیں. اور یہ چیزوں کو بھی لے کے کہ اب یہ ایسی کوئی غیر قانونی چیزیں ہوئیں, آج انہوں نے تیور دکھانے شروع کر دی ہیں چیف جسٹس صاحب نے, کہ کوئی غیر جو اخلاقی چیز, کوئی غیر قانونی چیز, کسی طرح کا پروپیگنڈا کیا جائے گا اس کو ہم منہ توڑ جواب دیں گے, میں آگے کھڑا ہوں گا. یہ بل بھی آپ کا پاس ہونے کے بعد بھی, قومی اسمبلی والا جو بل ہے, یہ آپ کی عدلیہ اڑا کے منہ پہ مارے گی ان لوگوں کے. آپ دیکھتے جائیں تماشا. ملتے ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں. آپ کو صرف اس میں ویڈیو میں اتنا ہی بتانا تھا کہ بے فکر رہیں, سارے سسٹم ٹھیک جا رہے ہیں. باقی جو لوگوں کو بھی ذہن میں یہ ہے کہ جی یہ عمر عطا بندیال صاحب کے بعد باقی آ جائیں گے ججز, آپ وہ چیزیں رکھیں جو ایک انہوں نے وہ چول سی تیار کی ہے, اس کا اگلا نمبر ہے. صرف ایک دفعہ گورنمنٹ آ لینے دیں, قانون سازی بھی ہوگی. اور اگر ان ججز کا جو اعتماد کافی سارا انشاءاللہ بھی اب سے پہلے بات کی بحال ہو جائے گا اس فیصلے کے بعد, وہ لوگ بھی سسٹم کے اندر قاضی فائز عیسیٰ کو یا اس طرح کے جو کرپٹ جو بیچ میں ججز کچھ ہیں ان کو خود مینج کر لیں گے. تو ٹینشن نہیں لینی 6 مہینے بعد کی بھی, 7 مہینے بعد کی بھی. اللہ پاک نے فیصلہ کیا پاکستان کا نظام بہتر کرنے کا, عوام کی سپورٹ جو اب چل رہی ہے اس کو انشاءاللہ ایک رنگ ضرور پازیٹیو ملے گا. ملتے جی نیکسٹ ویڈیو میں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.